بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اور تھے پرندے صبح سو تھے پرندے صبح سو لے کے ہر ایک گل کی بو کر رہے تھے گفتگو بلغ العلا بکمالہ۔ تھی روشنی سے بری فضا جہاں تک بھی اٹھتی تھی نگاہ آتی تھی ہر سو یہ صدا کشف الدجی بجمالہ۔ بلبل بھی اپنے شوق میں بلبل بھی اپنے شوق میں ڈالے ہوئے گل توک میں کہتی تھی اپنے ذوق میں حسنت جمیع خصالہ۔ اور چڑیوں کے سن کے چہچہے انسان بلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس کو یہ کہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ اور یہ سما بھی کتنا عجیب ہے میرے لب پہ ذکر حبیب ہے میرا کتنا اونچا نصیب ہے کہ خدا بھی میرے قریب ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم امام الانبیاء شب اسراء کے دولہ باعث تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیو، دوستو، خالق کائنات مالک کائنات اللہ رب العزت کا کروڑ شکر ہے کہ اس نے ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر آج کا ببرکت دن ہمیں عطا فرمایا ہے، یعنی عید الفطر عطا فرمایا ہے۔ سامعین کرام، عید الفطر کی بہت ہی زیادہ عظمت اور فضیلت ہے، یعنی آج کا جو دن ہے یہ نزول رحمت الہی کا دن ہے۔ آج کا دن نزول رحمت الہی کا دن ہے۔ آج کا دن
حصول رضا الہی کا دن ہے، آج کے دن اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سامعین کرام، یعنی کہ آج عید کا دن ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ جو لفظ عید ہے نا، یہ جو لفظ عید ہے، عید آؤٹ سے نکلا ہے، اور اس دن کو عید یا تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن اللہ کی رحمت بار بار نازل ہوتی ہے۔ اس دن کو عید یا تو اس لیے کہتے ہیں کہ آج کے دن اللہ کی رحمت بار بار نازل ہوتی ہے، یا اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن کے آنے سے خوشی لوٹ آتی ہے۔ تو سامعین کرام، عید الفطر کی بہت ہی زیادہ شان ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ عید الفطر والے دن، توجہ کرنا، کہ عید الفطر والے دن اللہ رب العزت نے جنت کو پیدا کیا تھا، اور جنت میں ایک درخت ہے، جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام ہے طوبہ۔ وہ جو درخت ہے، اللہ تعالیٰ نے عید الفطر والے دن ہی اس درخت کو جنت میں لگایا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت جبریل امین، آپ کو وحی کے لیے منتخب بھی عید الفطر والے دن کیا گیا تھا۔ حضرت جبریل ہے نا، آپ سارے جو نبی ہیں ان کے پاس وحی لے کے آتے رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی وحی لے کر حضرت جبریل ہی آتے رہے ہیں۔ ایک دن حضرت جبریل امی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب کائنات نے سلام بھیجا ہے اور اس کے ساتھ پیغام بھی بھیجا ہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے اور اس کے ساتھ پیغام بھیجا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جبریل کیا پیغام ہے؟ عرض کی، سونا، اللہ رب العزت فرما رہا ہے الف۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ بولیے الف۔ کیا یہ قرآن کے لفظ ہیں؟ ایک حرف پڑھنے پر اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے الف۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جبریل میں سمجھ گیا۔ حضرت جبریل امی پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت فرما رہا ہے لام۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جبریل میں سمجھ گیا۔ حضرت جبریل امی پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت فرما رہا ہے میم۔ میرے آقا نے فرمایا، جبریل میں سمجھ گیا۔ حضرت جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تورات کو لے کر آنے والا میں ہوں، زبور کو لے کے آنے والا میں، انجیل کو لے کے آنے والا میں، یا رسول اللہ قرآن کو بھی لے کر آنے والا میں ہوں، آدم علیہ السلام کے پاس جانے والا میں، نوح علیہ السلام کے پاس جانے والا میں، داؤد علیہ السلام کے پاس جانے والا میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے والا میں، ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی جانے والا میں، اسماعیل علیہ السلام کے پاس بھی جانے والا میں، اسحاق علیہ السلام کے پاس بھی جانے والا میں، یا رسول اللہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی جانے والا میں، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی جانے والا میں، آقا آپ کی بارگاہ میں بار بار آنے والا میں ہوں، تورات لے کر آنے والا میں، انجیل لے کے آنے والا میں، قرآن کو بھی لے کر آنے والا میں ہوں، یا رسول اللہ مشرق و مغرب میں جانے والا میں، سونا آسمانوں کی بلندیوں پر رہنے والا بھی میں ہوں، لیکن یا رسول اللہ قرآن کو جب میں لے کے آتا ہوں، اس میں کچھ ایسے حروف ہیں، کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کی مجھے بھی نہیں سمجھ آتی کہ اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے، مجھے بھی سمجھ نہیں آتی یا رسول اللہ اللہ کیا فرماتا ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سنا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا، حضور مسکرائے۔ میرے آقا نے فرمایا، جبریل کیا کہہ رہے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ
مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کیا فرما رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جبریل یہ تیرے سمجھنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ رب جانتا ہے یا اس کا حبیب جانتا ہے۔ فرمایا یہ رب جانتا ہے یا اس کا حبیب جانتا ہے۔ تو حضرات گرامی قرآن کے ان الفاظ کو کہتے ہیں حروف مقطعات، کہتے ہیں حروف مقطعات۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عید الفطر والے دن اللہ نے حضرت جبریل امین کو وحی کے لیے منتخب کیا، یعنی جنت کو بھی اللہ رب العزت نے عید الفطر والے دن بنایا۔ جنت کے اندر درخت طوبہ ہے، اس کو بھی عید الفطر والے دن رب کائنات نے بنایا۔ حضرت جبریل کو وحی کے لیے منتخب بھی عید الفطر والے دن کیا، اور اس کے بعد فرعون کے جو جادوگر تھے ان کی توبہ بھی عید الفطر والے دن ہی قبول ہوئی تھی۔ تو حضرات گرامی اس عید کے دن کی، عید الفطر کی بہت ہی زیادہ شان ہے، اس کی بہت زیادہ عظمت ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جس دن عید الفطر ہوتی ہے نا، اس وقت رب کائنات فرشتوں کو حکم دیتا ہے، رب کائنات فرشتوں کو حکم دیتا ہے، فرشتے آسمان سے زمین پہ آتے ہیں۔ توجہ سے بات سماعت کیجئے گا، فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں اور گلی کوچوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اونچی اونچی آواز میں صدائیں بلند کرتے ہیں، اونچی اونچی آواز میں پکارتے ہیں، جن کو انسان اور جن کے علاوہ اللہ کی ساری مخلوق سنتی ہے۔ انسان اور جن کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ فرشتوں کی آوازوں کو سنتی ہیں۔ اور فرشتے آوازیں کیا لگاتے ہیں؟ حضرات توجہ کیجئے گا، آوازیں کیا لگاتے ہیں؟ فرشتے اونچی آواز میں آوازیں لگاتے ہیں، کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، آؤ اپنے رب کی طرف آؤ، آج تمہارا رب تمہیں بہت زیادہ عطا کرے گا۔ حضرات فرشتے آوازیں لگاتے ہیں کہ آؤ اپنے رب کی طرف، آج تمہارا رب تمہیں بہت عطا کرے گا۔ پھر کتب میں آتا ہے کہ جس وقت انسان مسلمان عیدگاہوں میں جمع ہوتے ہیں، حضرات توجہ کیجئے گا، عیدگاہوں میں جس وقت انسان جمع ہوتے ہیں، عید کی نماز پڑھنے کے لیے جس وقت لوگ آتے ہیں، اس وقت رب کائنات اپنے ان بندوں کے اوپر فرشتوں میں بیٹھ کر فخر کرتا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ حضرات رب کائنات عید والے دن جو لوگ عیدگاہوں میں، مسجد میں جو عید کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، رب کائنات آسمانوں پر فرشتوں کی محفل میں ان بندوں پر فخر کرتا ہے اور کہتا ہے میرے پاک فرشتوں، فرشتے عرض کرتے ہیں حکم مولا، فرمایا مجھے، رب کائنات فرماتا ہے فرشتوں مجھے بتاؤ ایک ایسا آدمی جس نے اپنی ڈیوٹی پوری کی ہو، جس نے اپنا کام پورا کیا ہو، ایمانداری کے ساتھ کیا ہو، اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اسے پوری اجرت دینی چاہیے، اسے پورا اس کا معاوضہ دینا چاہیے۔ تو پھر رب کائنات فرماتا ہے میرے پاک فرشتوں گواہ ہو جاؤ، مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میرے جلال کی قسم ہے، مجھے میری شان کی قسم ہے، آج یہ جو میرے بندے ہیں، یہ جو میری بندیاں ہیں، رب کائنات فرماتا ہے ان کے اوپر میں نے ایک روزے فرض کیے تھے، انہوں نے اس فریضے کو ادا کیا ہے، آج میری بارگاہ میں آ گئے ہیں، آج میری بارگاہ میں آ کے مجھ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، آج میری بارگاہ میں آ کے مجھ سے التجائیں کر رہے ہیں۔ رب کائنات فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، مجھے میری عزت کی قسم ہے، آج یہ جو کچھ بھی مانگیں گے میں رب العالمین انہیں عطا کروں گا۔ فرمایا آج یہ لوگ جو کچھ بھی مانگیں گے، جو دعا بھی کریں گے، رب کائنات فرماتا ہے میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو حضرات گرامی اس کے بعد روایات میں آتا ہے کہ جس وقت بندہ نماز پڑھ کے اللہ کے حضور سجدہ کر کے کہ انسان جب پھر واپس جاتے ہیں تو اس حالت میں ہو جاتے ہیں کہ رب کائنات نے ان کے تمام گناہ معاف کر دیے ہوتے ہیں۔ تو حضرات گرامی یہ جو عید الفطر کا دن ہے یہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ملا ہے، یہ امام الانبیاء کی وجہ سے ملا ہے۔ تو حضرات گرامی اس دن کی بہت ہی زیادہ شان ہے۔ حضرات گرامی عید کا دن ہے، توجہ کرنا، خوشی کا دن ہے،
इस दिन हम रब के हुजूर हाजिर होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा तारीख में पीछे लेके जाना चाहता हूँ। आप थोड़ी सी तवज्जो मेरी तरफ रखें, इस तरफ मेरी तरफ देखें, तवज्जो रखें। एक बात है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक बात मैं आपके सामने अर्ज करना चाह रहा हूँ। तवज्जो फरमाना, ईद उल फितर का दिन था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर से निकलते हैं। हज़रात तवज्जो, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर से निकलते हैं। हसनैन करीमैन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकलते हैं। हसनैन करीमैन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हैं। उधर ईदगाह में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम, हुजूर के सहाबी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतजार कर रहे हैं कि आका अलैहिस्सलाम आएंगे, आके हमें नमाज पढ़ाएंगे, ईद की हमें नमाज पढ़ाएंगे। हज़रात गिरामी तवज्जो करना, आलम तसव्वुर में देखना, सोचना कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम चल रहे हैं, हुजूर के साथ हसनैन करीमैन हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चलते चलते जब एक गली की नुक्कड़ पर पहुंचते हैं, सामने देखते हैं एक बच्चा है। हज़रात, एक बच्चा है जिसने गंदे कपड़े पहने हुए हैं, उदास खड़ा है, उदास खड़ा है। जो भी गुजरता है उसकी तरफ देखता है, उसे हसरत के साथ देखता है, उसकी तरफ देखता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उसके पास से गुजरे, हज़रात नबियों के इमाम ने जब देखा, रहमतल लिल आलमीन ने जब देखा, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब नज़र उस बच्चे के ऊपर डाली तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम रुक गए, हुजूर रुक गए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस बच्चे के पास गए, उसे जाके कहते हैं, बच्चे आज ईद का दिन है, आज खुशी का दिन है, आज नज़ुल रहमत इलाही का दिन है, आज सब बच्चों ने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, सारे ईदगाह की तरफ जा रहे हैं। अरे बच्चे तू इधर परेशान क्यों खड़ा है? हज़रात गिरामी, जिस वक्त एक बंदा परेशान हो ना, उसे आके उसकी परेशानी पूछ लेना। अगर कोई बंदा बेबस हो, उसे आके कोई बंदा उसका दुख का दावा कर दे, उसकी आंखों में फिर आंसू भी जारी हो जाते हैं। जब इमामुल अंबिया ने ये बात कही, जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये कहा बच्चे से मुखातब होके, बच्चे क्या बात है, तू क्यों इधर परेशान है? तो हज़रात गिरामी बच्चे की आंखों से आंसू जारी हो गए। बच्चा रो के कहता है, ए अल्लाह के नबी, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी मैं यतीम हूँ। अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं यतीम हूँ, ना मेरी माँ है और ना मेरा बाप है। या रसूल अल्लाह मैं यतीम हूँ, मेरा बाप फलां गज़वे में शहीद हो चुका था। या रसूल अल्लाह आज मेरा कोई नहीं जो मेरे लिए कपड़े लेकर आए। या रसूल अल्लाह कोई नहीं जिसके साथ मैं ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए जाऊँ। हज़रात गिरामी जब इमामुल अंबिया ने यह बात सुनी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये अल्फाज सुने, मेरे आका की आंखों से आंसू जारी हो गए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे को पकड़ा और उसे लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गए। हुजूर अपने घर की तरफ गए, पीछे से एक गुलाम ने आवाज़ दी, अर्ज की आका जल्दी कीजिए, ईदगाह में सहाबाए कराम इंतज़ार कर रहे हैं, आका जल्दी आइए, नमाज पढ़ाइए। इमामुल अंबिया ने फरमाया, मेरे गुलाम रुक जा। फरमाया, गुलाम अगर मैं भी इन यतीमों की नहीं सुनूंगा तो फिर सुनेगा कौन? फरमाया, अगर मैं भी इनके सर पे हाथ नहीं रखूंगा तो फिर कौन रखेगा? तो हज़रत गिरामी मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे को साथ लिया, घर में गए, हज़रत सैयदा फातिमा से फरमाया, फातिमा अर्ज़ कीजिए बाबा। फरमाया, हसनैन के कपड़े निकालो। जल्दी से कपड़े निकाले गए। फरमाया, इसे जल्दी से तैयार करो। उस बच्चे को तैयार किया गया। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे के सर पे दस्ते शफ़क़त रखा। दस्ते शफ़क़त रखने के बाद मेरे नबी ने फरमाया, ए बच्चे, अर्ज़ की जी सोना। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्या तू ये बात पसंद करता है? अर्ज़ की जी सोना। फरमाया, क्या तू ये बात पसंद करता है कि मैं मोहम्मद तेरा बाप लगूं? फरमाया, मैं मोहम्मद तेरा बाप लगूं। फरमाया, ये फातिमा तेरी बहन लगे, ये आयशा तेरी माँ लगे। अर्ज की, या रसूल अल्लाह अगर मुझे ये रिश्ते मिल जाएं तो मुझे और चाहिए क्या? या रसूल अल्लाह अगर मुझे ये रिश्ते मिल जाएं तो हजरत गिरामी मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, बच्चे जा मुबारक हो, तुम्हें ये रिश्ते मिल गए हैं।
فرمایا تجھے یہ رشتے مل گئے ہیں۔ حضرت گرامی پھر اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حسنین کریمین کو بھی پکڑا ہے، اس بچے کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے، اسے لے کے عیدگاہ کی طرف جب جا رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام